ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاکیزگی، طہارت ساری عبادتوں کے لیے شرط ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے دربار خداوندی میں منظور و مقبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت، پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا طہارت اور پاکیزگی آدھا دین ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا طہارت ہے تو بندہ ہے، طہارت نہیں تو گندا ہے۔ انسان کی روح کے بھی اللہ پاک نے پاک ہونے کا علاج رکھا ہے، انسان کے جسم کے پاک ہونے کا بھی علاج رکھا ہے، اور انسان کی زبان پاک ہونے کا بھی علاج رکھا ہے، دکان اور مکان کے پاک ہونے کا بھی شریعت نے طریقہ رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے بھی پاک ہونے کے شریعت نے طریقے رکھے۔ کھانے پینے کے اندر اگر حلال کا مسئلہ نہیں، کھانا پینا حرام ہے۔ انسان کا دل، انسان کا اندر اگر پاک نہیں تو ظاہر کے پاک ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، اور اگر انسان کا ظاہر پاک نہیں تو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور اگر انسان کی زبان پاک نہیں تو کلمہ بھی زبان پہ آ گیا تو کلمہ پڑھنے کا بھی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے چونکہ آج کے درس کے لیے سوچ رکھا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اور شریعت کس کس چیز میں کس کس طرح ہمیں طہارت کا حکم دیتی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 11ویں سپارے کی کچھ آیات نازل ہوئیں، جن میں ایک آیت کا ٹکڑا یہ تھا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس بستی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے، اور اس بستی کو قبا کی بستی کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے لوگوں سے پوچھا کہ تم طہارت کس طرح حاصل کرتے ہو کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک میں تمہاری طہارت کا ذکر باقی رہے گا؟ کس طرح طہارت حاصل کرتے ہو کہ اللہ پاک نے نہ مکے والوں کی طہارت کا قرآن میں ذکر کیا، نہ مدینے والوں کی طہارت کا ذکر کیا، نہ شام والوں کی طہارت کا ذکر کیا، نہ یمن اور نہ مصر والوں کی طہارت کا ذکر کیا تو ایک بستی قبا کے لوگوں کی طہارت کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
دوستو ہمارا دین خود پاک ہے، ہمارا نبی خود پاک ہے، ہمارا خدا خود پاک ہے، ہماری شریعت اول سے لے کر آخر تک خود پاک ہے، ہمارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا پاک ہے، کلمہ ہمارا پورا پاک ہے، ہمارا یہ دین ماننے والوں کو بھی پورا اور پورا پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پلیت آدمی مسلمان، پلیت مرد مسلمان، ناپاک عورت مسلمان جب تک پاک نہیں ہوتی، جان بوجھ کر سستی کرنے والا جہاں جہاں زمین پہ پاؤں رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی وہ زمین اس کے خلاف عدالت میں گواہی دے گی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام خود پاک رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی پاک رہنے کا حکم دیا۔ جب ہماری ساری شریعت پاک ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ گندا رہتا ہے تو مسلمان رہتا ہے، گھر گندا ہے تو مسلمان کا ہے، بازار گندے ہیں تو مسلمان کے ہیں، گلیاں گندی ہے تو مسلمان کی ہے، شہر گندا ہے تو مسلمان کا ہے، بچے گندے ہیں تو مسلمان کے ہیں، خود گندی مجلس کسی کی ہے تو وہ مسلمان کی ہے، جہاں یہ بیٹھتا اٹھتا ہے ہر جگہ گندی ہی گندی ہے۔ کافروں کے بازار صاف ستھرے ہیں، مسلمانوں کے بازار گندے ہیں۔ پاک شہر مکہ جس کو قرآن پاک کہتا ہے، مدینہ جس کو قرآن پاک کہتا ہے، جتنی گلیوں میں وہاں گندگی نظر آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم کرنے والے اتنی گندگی کہیں بھی کسی گلی میں نظر نہیں آتی۔ یا تو میرا خیال اسے بند کر دیں، بند ہی کر دیں، آواز میری چلتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں، خیر بند کر دیں، ہاں نہیں بند کر دیں۔ کیا وجہ ہے، توجہ میری طرف رکھیں، کہ ہمارا مذہب خود پاک ہے، ہمیں پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ساری دنیا میں گندے ہم ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تبلیغی جماعت والے کافروں کو تبلیغ کرنے جائیں، ہمیں کیوں کرنے آتے؟ اگر اسی 70 سال یا 60 سال کے مسلمان کو کہا جائے کہ جسم کو پاک کس طرح کیا جاتا ہے تو اسے پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ تجھے وضو کرنا پڑ جائے، استنجا کرنا پڑ جائے تو شریعت میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے نہیں آتا۔ کیوں؟ میرے دوستو ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت تو ہمیں دین کی ضرورت ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں۔ روح انسان کا پاک ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے انسان کا اندر پاک ہوتا ہے، قرآن کی، زور سے بولیے، قرآن کی تلاوت سے۔ جس بندے نے بھی اپنے اندر کو پاک کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ دل میں کہیں بھی زنگ لگی ہوئی ہے تو قرآن کی تلاوت سے وہ زنگ اترتی جاتی ہے، اور اگر پڑھنا نہیں جانتا قرآن کو سننا شروع کر دے تو قرآن کے سننے میں بھی اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا۔ موسیقی، گانا، قوالیاں، یہ شعر و شاعری،